بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اے بنت امیر المومنین، مجھے میرے بیٹوں کی باتیں بتائیے۔ جناب زینب عالیہ نے فرمایا سبھی قتل کر دیے گئے۔ جناب ام البنین نے کہا سبھی حسین پر قربان، فرمائیے حسین کی خبر۔ جناب زینب عالیہ نے فرمایا حسین پیاسے قتل کیے گئے۔ جناب ام البنین نے یہ بات سنی تو اپنے ہاتھ بلند کیے اور سر پیٹتے ہوئے روتی چلاتی ہوئی بولی واہ حسینہ، ہائے میرے پیارے حسین۔ جناب زینب عالیہ نے فرمایا آپ کے فرزند عباس کی ایک یادگار لائی ہوں۔ جناب ام البنین نے پوچھا وہ یادگار کیا ہے؟ جناب زینب نے عباس علیہ السلام کے خون سے بھری ہوئی سپر چادر سے نکالی۔ جناب ام البنین نے اسے دیکھا تو برداشت نہ ہو سکا، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں۔ تذکرۃ الشہداء حبیب کاشانی صفحہ 443۔ مدینے والوں کے سامنے خطبہ جناب سجاد علیہ السلام۔ مدینے والے بے تحاشا گریہ ازاری کر رہے تھے۔ سب نے امام سجاد علیہ السلام کے خیمے کے قریب اجتماع کیا۔ سبھی منتظر تھے کہ امام سجاد علیہ السلام کو دیکھیں۔ آواز گریہ نالہ و فغاں سے فضا پر تھی۔ ناگاہ امام سجاد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں رومال لیے اشکوں کو پونچھتے ہوئے خیمے سے برآمد ہوئے۔ آپ کے پیچھے آپ کا غلام کرسی لیے ہوئے آیا۔ کرسی رکھی تو امام علیہ السلام اس پر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کی طرف خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا۔ تمام لوگوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ امام علیہ السلام نے حمد و ثناء الہی کے بعد ایسی باتیں کی جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ اے لوگو، خداوند عالم نے ہمیں عظیم مصائب و رنج سے آزمایا اور اسلام میں عظیم رخنہ پیدا ہوا۔ ابو عبداللہ الحسین قتل کیے گئے، ان کے حرم اور بچے قید کیے گئے، ان کا سر مقدس نیزے پر بلند کر کے شہروں میں پھرایا گیا۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے لوگوں، کون سا دل ہے جو مصائب حسین سے ٹکڑے نہ ہو جائے، اندوہگی نہ ہو؟ کون سی آنکھ ہے کہ آنسو نہ بہائے؟ تمام موجودات عالم ان کے لیے روئے۔ آگے فرمائے واللہ لو ان النبی تقدم علیہم فی قتالنا کما تقدم علیہم لوصایۃ بنا لما ازدادا وعلی ما فعلوا بنا۔ خدا کی قسم اگر رسول خدا نے بجائے ان وصیتوں کے جو ہمارے بارے میں فرمائی ہیں، اگر ہم سے جنگ کرنے کا حکم دیتے تو جو کچھ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا اس سے زیادہ نہ کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعی حسین کی مصیبت کس قدر دردناک اور دل خراش ہے۔ وہ تمام مصائب جو ہم پر وارد کیے گئے خدا کے حوالے کرتے ہیں کہ وہی غالب انتقام والا ہے۔ ترجمہ لہوف صفحہ 201، نفس المحموم صفحہ 273، بحار الانوار جلد 45 صفحہ 148۔ اہل بیت علیہ السلام کا مدینہ میں داخلہ۔ جس وقت اہل بیت علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے، کئی موقعوں پر ان کے غم تازہ ہوئے۔ مدینہ کے تڑپا دینے والے مصائب کو کئی جہتوں سے ترسیم کیا جاتا ہے۔ الف، امام سجاد علیہ السلام کی نگاہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے گھروں پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ گھر زبان حال سے نوحہ پڑ رہے ہیں۔ فوجد تلک المنازل تنوع باللسان احوالها، اور آنسو بہا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مددگاروں کو کھو دیا ہے۔ وہ زبان حال سے ماں کی طرح غم کے مارے گریہ کر رہے ہیں اور ہر راہ گزر سے اپنے مالکوں کے حال معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے مقتولوں کے لیے غموں سے بھرے ہیں۔ فریاد و مصیبتہ ان سے بلند ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں لوگوں ہمیں اس نواسرائی اور فریاد پر معاف کرنا، ہمارے ساتھ اس عظیم مصیبت پر ہمدردی کرو، کیونکہ وہ مرد کے جن پر ہم گریہ کر رہے ہیں ہم ان کے پسندیدہ اخلاق کے گروی ہیں۔ وہ ہمارے شب و روز کے مونس تھے، وہ راتوں کا نور اور ہمارے اندھیروں کی سحر تھے، وہ ہمارے لیے مایہ نازش و افتخار تھے، وہ ہماری عزت تھے۔ ان کی مناجات سحری، ان کا راز و نیاز ہمارے کانوں میں موجود ہے، ان کے فضائل بہار مشام جہاں کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ ہائے وہ ہمارے عزیز دشمنوں کے درمیان غریب رہ گئے اور دشمنوں کے کینہ و عناد کے تیروں کا نشانہ بنے۔ وہ نجمہ کمالات تھے۔ شہر مدینہ زبان حال سے کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں کہ ہمارے باشندے ہماری نظروں سے غائب ہیں، جتنا روں کم ہے، ان کے سوا ہمارا کوئی علاج نہیں، پس وہی ہیں، آج ہم ان کے نہ ہونے سے غم کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ہمارا جام میں صبر لبریز ہے، گویا کہا جا سکتا ہے یا ملعومت الایام موعدک الحشر، اے ایام مسرت قیامت میں ملاقات ہوگی۔ جس دن امام سجاد علیہ السلام اور اہل حرم مدینے میں داخل ہوئے وہ جمعے کا دن تھا۔ مدینے والے گریبان چاک کیے سیاہ لباس پہنے روتے ہوئے آمد و رفت کر رہے تھے۔ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد جمع تھی۔ ولید بن عتبہ منبر پر خطبہ پڑھ رہا تھا۔ اچانک نالہ و شیون کی آواز تمام مدینے سے بلند ہوئی۔ ولید نے پوچھا کیا بات ہے؟ اسے کہا گیا یہ آواز بنی ہاشم کی عورتوں کی ہے، وہ حسین پر رو رہی ہیں۔ ولید رونے لگا، اس کے رخساروں سے آنسو ڈھلک پڑے، منبر سے نیچے اتر کر اپنے گھر چلا گیا۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 208، ناسخ التواریخ صفحہ 357۔ دوسری روایت ہے کہ مسجد میں ٹھیک خطبہ جمعہ کے وقت لوگوں کی صدائے واہ حسینہ بلند ہوئی۔ وہ مسجد سے آئے۔ اس دن مدینے کی حالت وہی تھی جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہو۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 209، ناسخ التواریخ صفحہ 357۔ جیم، جس وقت جناب زینب عالیہ مسجد النبی کے قریب پہنچی، دروازہ مسجد کے دونوں پارٹ پکڑ کر بے اختیار رونے لگیں۔ آواز دی یا جدہ ہو انی نائبۃ علیک الاخی الحسین، اے نانا میں اپنے بھائی حسین کی خبر شہادت لے کر آئی ہوں، اور اسی طرح سے دیر تک روتی رہیں۔ جب بھی امام سجاد علیہ السلام پر نظر پڑتی تو غم تازہ ہو جاتا۔ ترجمہ نفس المحموم صفحہ 275۔ دال، حضرت عقیل علیہ السلام کی دختر اور جناب مسلم کی بہن ام لقمان نے جس وقت شہادت حسین علیہ السلام کی خبر سنی تو اپنی بہنوں ام ہانی، اسما، رملہ اور زینب بنت عقیل کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں۔ انہیں اپنی چادروں کا بھی ہوش نہ تھا۔ وہ سبھی شہدائے کربلا پر گریہ وزاری کرنے لگیں۔ ام لقمان بنت عقیل نے یہ مرثیہ پڑھا: ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعزتی و باہلی بعد مفتقدی منہم اسارا و قتلا ذرا. جواب بدم ما کان ھذا جزائی اذا نصحت لکم ان تخلفونی بالسوء فی ذوی رحم. کیا جواب دو گے جب تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کریں گے کہ تم تو آخری امت ہو، تو نے کیا کرتوت کیے میری عطرت اور خاندان کے ساتھ؟ میرے بعد ان میں سے کچھ کو قیدی بنایا اور کچھ کو خون میں غلطاں کیا، قتل کیا۔ میری نصیحتوں کی یہ جزا تو نہ تھی کہ میرے بعد میرے نزدیکی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو۔ ترجمہ ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحہ 129۔
یہ اشعار اہل بیت علیہ السلام کے کئی افراد کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت ام کلثوم روضہ رسول پر پہنچی تو تڑپ کر آواز دی، السلام علیکہ یا جدہ ہو، انی نائت علیکہ ولدک الحسین، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔